کی بند کیوں نہیں کرتے؟ ابے بھائی تمیز نہیں دکھائی کسی نے؟ دعا سلام کرتے ہیں بھائی، کیا کر رہے ہیں؟ دعا سلام کیا کروں میں تمہیں میں نے کل بولا تھا کہ کل پانی آئے گا ٹنکی چلانا، اس کے بعد بند کر دینا. دیکھو پورے روڈ پہ پانی بھرا ہوا ہے، یہ گڈھے تمہاری وجہ سے ہوئے ہیں. نہیں آپ کے روزانہ کہیے، آپ اس طرح دیکھیں سولوشن نکالیں اس کا. وہ بچوں نے نلکا توڑا تھا تو اس وجہ سے پانی بہہ گیا. جب تک آپ اپنی پوزیشننگ اپنے اسٹیٹس سے واقف نہیں ہوں گے اس وقت تک فردر کچھ نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اٹھ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. تو اسلام میں رشتوں کی حرمت بہت ہے. اسی طرح بہن اور بھائی، تو بہن زیادہ لائق عزت اور لائق تعظیم ہوگی اور بھائی اس کی زیادہ عزت اور رسپیکٹ کرنے والا ہوگا. اسی طرح سے آپ جب میاں اور بیوی کو دیکھیں گے تو میاں اور بیوی کے رشتوں میں شوہر زیادہ لائق تعظیم ہوتا ہے، اور شوہر تو بیچارہ یقیناً بیوی کی تعظیم کرتا ہی ہے، کیونکہ شوہر کی دماغ، دل اور جیب پر بیوی کا ہی قبضہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بالخصوص معاشرے کا ایک بہت بڑا پرابلم وہ جینڈر بائزڈ یعنی ایشوز اور پرابلمز ہیں. ابھی ہمارے ہاں ایک اور نیا سلسلہ شروع ہو گیا. جب عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی رہی تو اب ٹرانسجینڈرز کے رائٹس کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور ٹرانسجینڈرز کے سلسلوں کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے پس پردہ اور بہت سارے ایشوز اور پرابلمز ہیں، وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں. تو معاشرتی تنازعات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ ایکوالٹی کی بات کریں گے تو ایکوالٹی کے اندر جینڈر بائزڈ ایشوز بھی ہیں. پھر بعض اوقات اس میں آپ کو لسان پرستی، نسل پرستی، رنگ، قوم پرستی، جغرافیہ، ان تمام بنیادوں پر جو ایشوز کھڑے کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی یہ سرمایہ ہمارے پاس بہت ہے. کہتے ہیں کہ اتنا سوئٹزرلینڈ ہے، اتنی آبادی ہے، اتنی سوئٹزرلینڈ ہمارا ہر سال پیدا ہو جاتا ہے. 50 لاکھ آبادی ہے، اور کراچی کا شہر میں تو 2 کروڑ آبادی کا شہر ہے. دنیا میں اوسط عمر 30 سال ہے، جس میں اوسط اگر نکالی جائے ہمارے یہاں 22.5 سال ہے. اور 22.5 سال کی یوتھ ہے، یہ اگر اپنا رخ طے کر دے، اپنا زاویہ طے کر دے تو کوئی مقابل نہیں. دنیا میں اور چیزوں میں ہم پیچھے ہو سکتے ہیں، مگر ہمارا یوتھ، ہماری نوجوان، ہماری یہ کیپیسٹی، ہمارا یہ کیپٹل، دنیا میں اس کی طاقت کی کوئی انتہائی نہیں. تو آپ لوگ ریئل میں سرمایہ ملت کی نگہبان ہیں اقبال کے الفاظ میں. یعنی جو مسلمانوں کا اوور آل کیپٹل ہے اور اس کے اونر آپ لوگ ہیں. آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے اور جو رخ دیں گے قوم یہ چیز دے گی، اور یہ واقعی میں ریئلٹی ہے. بات بار بار یاد آئیں گے، میں آگے ذکر بھی کروں گا. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو آپ میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ماسز کا دور ہے، ماسز آپ پڑھتے بھی ہوں گے، ماس کمیونیکیشن کا دور ہے، ڈیموکریسی کا دور ہے. جی جو سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، یہ کہا جاتا ہے نا. لیکن آج بھی آپ دیکھیں ریل فیصلے چند لوگ کرتے ہیں، چند لوگ. تو یہ چند لوگ ہوتے ہیں جو لیڈر بننے کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہی تبدیلی لے کر آتے ہیں. زیادہ پہلی چیز تو اس کی کوئی اہمیت کا احساس کرنا ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بس آپ کو تھوڑا سا موٹیویشن کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو چڑھایا جا رہا ہے. ہمارے کراچی کی لینگویج میں چڑھایا نہیں جا رہا، یہ ریئلٹی ہے کہ ہمارے پاس اور کچھ نہ ہو، خدا کا دیا یہ سرمایہ بہت پورا ہے. پھر ایک اور بہت اچھی زبردست بات آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ مسلک کے اعتبار سے تو مختلف ہوتے ہی تھے اس طرح کی ورک شاپس میں، آج اپنے کلچر کے اعتبار سے تھوڑا سا مختلف ہے، اور انسٹیٹیوشنل پس منظر کے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے مختلف ہے. یہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے، اور یہ آپس میں میل جوڑ کا بہت شاندار ذریعہ ہے. میں آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو تفریق پیدا ہوئی مسلمانوں میں، تو خدا کی جو تفریق ہے، ہمارا رنگ، ہماری نسل، ہمارا لہجہ فرق ہوتا ہے. ایک تو یہ ایک وہ ڈسٹنگوش کرنے کے ٹولز ہیں جو ہمارے یہاں کریٹ ہوئے آفٹر سینچریز، کچھ صدیوں بعد، اس کے بعد ہمارے پیدا ہو گئے. تو اس میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہمارا جو نوجوان ہے وہ آپس میں نوجوان ایک تو ہے نا، ایک تو یہ کہ ایج گیپ آتا ہے، ایج گیپ نہیں، کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہے. اس لیے کہ ایک بچہ ایک الگ اسکول سسٹم سے کے آیا ہے، دوسرا الگ اسکول سسٹم سے کر آیا ہے، ایک مدرسہ ایجوکیشن میں
وہ باہم ایک عمر کا ہونے کے باوجود, ایک تیرے جذبات ہونے کے باوجود وہ انٹریکشن نہیں کر پا رہا ہوتا. یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. اس انٹریکشن کو ماپنے کے لیے مجھے بہت دلچسپ, میں تھوڑا سا ضرور چاہوں گا, وقت ہے میرے پاس, میں اس سے آپ سے فائدہ بھی اٹھاؤں. اور یہ بات ہے کہ آج کی نشست میں آج یہ کام کرتے ہیں, فائدہ ہے نا, ہم تھوڑا سا, اس سے پہلے مجھے جن ورک شاپس میں یہیں پر ان کے ذریعے بات کرنے کا موقع ملا تو وہ عمر میں بڑے تھے, تو تھوڑا سا ایکسکیوز بھی کرنا پڑا تھا آخر میں, بھائی کو غلط بات نہ ہو جائے. تو آپ لوگوں کو یہ آسانی رہے گی, جو بات رہے گی تو آپ اس میں انٹریکٹ کریں گے میرے ساتھ, صحیح ہے, سفر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو ذرا سا پس منظر دیکھ لیں. جو ہمارا خاص آج کے شاپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا پس منظر الگ ہے, ہمارا الگ ہے, آپ کے پاس ساتھیوں کا الگ ہے. مجھے جیسے لوگوں نے پھر دونوں انسٹیٹیوشن پہ پڑھنے کی کوشش کی تو تھوڑا سا مرج ہو گئے, اور انشاءاللہ آپ میں سے ہی بہت سے کس طرح کر رہے ہوں گے. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کب سے ہوا, کوئی 1.5 صدی پہلے جب انگریز آیا, تو انگریز نے آنے کے بعد جہاں اور بہت سے فیصلے کیے, برٹش آئے, انہوں نے جو فیصلے کیے ان میں سے ایک فیصلہ یہ ہوا کہ جو یہاں پر رائج نظام تعلیم تھا اس کو بین کر دیا. اس طور بین کر دیا کہ بھائی جو یہاں کا جو نظام تعلیم تھا جس سے غالب نکل رہے تھے, غالب کیا تھے, انٹیلیجنشیا تھی نا اس زمانے کی, اور اس زمانے کا عالم تھا, وہ پینشن خار ہو گیا, یعنی پینشن لینے پر آ گیا, اس کی کوئی اپنی ذاتی ایسی کیپیبلٹی بالکل زیرو ہو گئی. تو یہ برٹش نے کیا, تو اس کے جواب میں سید اٹھے اور سید نے ایک پورا ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا علی گڑھ. تو ریئلٹی علی گڑھ نے جو ایک خاص طریقے سے مسلمانوں کے ٹریننگ دیا, اس زمانے میں اس کی بڑی ڈسٹینس ہوئی, اور پھر اس کے پیرل ایک ادارے قائم ہوئے, یا سمجھے پیرل قائم ہوئے, یہ پچھلی ٹریڈیشن میں باقی لگے وہ دیوبند قائم ہو گئی. یہ پچھلے 100 سال پہلے یہ احساس بڑھ گیا تھا کہ بھائی یہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ مختلف ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, یہ آپس میں ان کے انٹریکشن نہیں ہو تو پرابلم پیش کرے گی. تو پھر دیوبند کے ایک بڑے عالم ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن گنگوئی علیہ رحمہ, یہ جو اتنے ہمارا دیوبندی ٹریڈیشن ہے, ظاہر بات ہے ہمارا ممکن ہے. اور کون کون سے مسالے کے دوست سے ہاتھ کھڑا کیجیے تاکہ میں جان پہچان پاؤں. ہاں, یہ لوگ اپنے ٹریڈیشن کے لوگوں سے بھی ان کے اپنے بزرگوں کو تعارف کرائیں گے. مولانا خان بریلوی ہیں, مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے, شیعوں میں بڑے بڑے نامور لوگ تھے جنہوں نے اس میں کام کیا. لیکن ظاہر بات ہے میں اپنے ٹریڈیشن کے کچھ حوالے دے رہا ہوں, آپ اور ٹریڈیشن کے لوگ بھی کام کر رہے ہوں. ہمارے یہاں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ادارے کا قیام کیا, جامعہ ملیہ, جو بھی نام سنتے ہیں نا دہلی میں جو بہت بور ہے جامعہ ملیہ. یہ جامعہ ملیہ جس کے پھر پہلے صدر جو وائس چانسلر بنے ذاکر حسین تھے, جو انڈیا کے پہلے صدر بھی بنے, پہلے تو نہیں سوری دوسرے صدر بنے میرے ذاکر حسین, یہ بھی اسی ادارے کے وائس چانسلر تھے. تو جامعہ ملیہ جب آغاز کیا تو حضرت شیخ الہند نے جملہ کہا, اور دیکھیے 100 سال پہلے خواب ہے نا, جہاں خواب, جو خواب دیکھا اس کی تعبیر نظر آتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ جس درد میں میرے ہڈیاں گلی جاتی ہیں, انہیں انگریزوں نے قید کر دیا تھا, کالا پانی دیتے تھے انگریز, انہوں نے کہا جس غم میں میری ہڈیاں گلی جاتی ہیں, جب میں نے دیکھا کہ اس کے غمخوار دیوبند میں کم اور علی گڑھ میں زیادہ ہیں, تو میں نے سوچا کہ ایک آگے بڑھ کر میں ان دونوں اداروں کا رشتہ جوڑ دوں, ان دونوں اداروں کو سے جوڑ دوں, اور ایک ایسا ادارہ بناؤں جہاں سے دونوں طرح کے اسٹوڈنٹ آگے پڑھیں. تو جامعہ ملیہ وہ خواب ہیں. تو آج کی نشست بھی اس خواب کی تعبیر ہے, اور اس انٹریکشن کو باقی رکھنا ہے, کیونکہ جو غم ہے, جو درد ہے, جو امنگیں ہیں, جس جہان خواب میں ہم سب جیتے ہیں وہ یکساں ہیں. اس اعتبار سے بہت زبردست قسم کی انٹریکشن ہے, جس میں ہر طرح کے انسٹیٹیوشن پس منظر کے لوگ ہمارے ساتھ جمع ہیں. تو دوستو یہ ایک دن میں نہیں ہوا, اس کے پیچھے پورا صدی کا کام چل رہا ہے, اور جو آہستہ آہستہ انشاءاللہ خواب ہوگی. تو میرے لیے ایک تو خوشی کی بات تھی کہ نوجوانوں سے بات کرنی پڑے گی, اور بڑی دلچسپ رہے گی بات کرنا, لیکن سوچنے لگا کہ یار کمیونٹی کہاں تلاش کریں گے. اس سے پہلے ورک شاپ میں ایک مسلک تھے, تب کمیونٹی تلاش کر لیتے تھے, بھائی جو ایسی بات ہو جو علماء کے طبقے کی ہو. آپ تو ماشاءاللہ پروفیشن کے لحاظ سے بھی الگ ہوں گے, پھر دونوں لحاظ سے الگ ہوں گے. تو میں نے کہا کیا کہ کمیونٹی کہاں تلاش کریں, تو پھر ہمیں کون یاد آئے, کون ہوں گے ایسے آدمی جو اس پوری صدی میں اس دونوں مرکز کے یہاں یکساں اتفاق کے حامل ہیں, اور دونوں کے یہاں یکساں قابل احترام ہے, اور پوری مسلم کمیونٹی خاص طور سے سب کانٹیننٹ میں ان کے یہاں کوئی شک نہیں کہ نام دینے میں آ رہا ہے. میں انٹریکشن کے ساتھ بات کروں گا, اسپیڈلی تھوڑا سا انٹریکشن کے ساتھ. کون ہوگا؟ علامہ اقبال. علامہ اقبال. کیا بات, اس نے کہا اقبال زبردست. اقبال وہ آدمی جو خود کہتے ہیں کہ بہت دیکھے میں نے مشرق و مغرب کے میخانے, وہاں بے ذوق صحابہ یہاں ناپید ساقی. تو اقبال وہ آدمی ہے جو دونوں کے یہاں کامن ہے, جن کے ہاں دونوں کے یہاں یکساں پذیرائی ہے, جو پڑھے ویسٹرن یونیورسٹیز کے اندر ہیں لیکن اپنا دل و دماغ
मुख्तार मसूद की किताब है आवाज़ दोस्त, तो ज़रूर पढ़िएगा इसको। किसी ने देखी आवाज़ दोस्त किताब पढ़ी है? आवाज़ दोस्त मुख्तार मसूद की किताब आवाज़ दोस्त से उर्दू ज़ुबान की मायनात नस्ल की किताब है और बहुत पॉपुलर बुक है। कुल ज़िंदगी में 4 किताबें लिखी हैं उन्होंने, चौथी किताब अभी आई है, अपनी वफात की भी बात आई है सब पे। आखिर शौक चारों ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन ये आवाज़ दोस्त तो क्या कहना है, ये तो वो समझिए कि हमारा क्या तिलावत कीजिएगा इसी की। बाद इसके एक्सपर्ट्स उसके इक़्तिबासात कैसे याद करने के काबिल हैं। इक़बाल के बाद भी 4 किताबों का नाम वैसे बता दूँ। पहली ये किताब आवाज़ दोस्त है और दूसरी लोहे अय्याम है जो ईरान इनक़लाब के पस मंज़र में है, तीसरी सफ़र नसीब है और चौथी किताब है हर्फ शौक। तो इक़बाल के बारे में मुख्तार मसूद कहते हैं कि ये मिल्लत इस्लामिया के शऊर का नाम है, कॉन्शियस का नाम है। जो कुछ इंसानी मिल्लत इस्लामिया जो कुछ सोच सकती है, जो कुछ देख सकती है, उसका नाम है। और आप जानते हैं इक़बाल अभी तक 100 साल बाद भी हमारे हुकूमत कर रहा है। अगरचे बहुत से लिबरल से तनकीद भी करते हैं इक़बाल पर, इक़बाल की तनकीद की जा सकती है तो हर्ज नहीं, लेकिन एक कम्युनिटी में इक़बाल अपना दबदबा रखते हैं, अपनी ताकत रखते हैं। तो मुझे ख्याल हुआ कि अल्लामा इक़बाल की ज़ुबान से कोई बातें करनी चाहिए। कोई बात नहीं यार, मैं एक जुमला आपको सुनाऊँ, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है ना, सदी का आपको बात करते पूरी एक सेंचुरी तले में घूम रही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक बड़े खतीब थे, तो उन्होंने जुमला कहा, इनका मशहूर जुमला है, इसे अरबी में कहते हैं आला जहीरुस्सौत। जो हमारे यहाँ बहुत से तर्जमा करने की कोशिश आती है ना, अंग्रेजी की इस्तिलाह तो उर्दू तर्जमा होना चाहिए, तो तर्जमा बड़ा भारी बन जाता है। ये एक्सक्लूसिव तर्जमा बनता है आला जहीरुस्सौत। एक और लफ्ज़ आपको सुनाता हूँ, थोड़ी सी कहते हैं लाइटर मूड में आ जाए, ठीक है। आला फ़रोग़ आतिश, इसी पे तर्जुमा है, लाइटर आला फ़रोग़ आतिश। क्या बात है, ज़हानत की कोई कमी नहीं है हमारे नौजवानों में। तो आला फ़रोग़ आतिश, आला जहीरुस्सौत उनका जुमला है। और कहते हैं जहीरुस्सौत जो आवाज़ को बुलंद करता है, वो कह देते हैं भाई इस आला जहीरुस्सौत के ज़रिए मैं अपनी आवाज़ मशरिक़ व मग़रिब के दामन में पहुँचा सकता हूँ और उफ़क़ से लेकर ज़मीन की पाताल तक अपनी आवाज़ की गूंज पहुँचा सकता हूँ। लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हारे दिलो दिमाग का फासला मापने के लिए मैं क्या करूँ? स्पीकर कोई इशू नहीं है, असल तो दिलो दिमाग का फासला मापना है हमें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था इक़बाल के बारे में बात कर रहा था आपसे। तो मैंने कहा कि इक़बाल ने नौजवानों से क्या बात की है, चलो उसको दोहराते हैं। चलो, और इक़बाल की बात जो कुछ शरह करते हैं वहीं से बात शुरू हो जाएगी। तो वो एक उनका खिताब है और ये मुझे जहाँ तक याद है ये 1910 में उनका ये खिताब किया है। ये लाहौर में एक अंजुमन होती है, जिस तरह अब ये NGOs हैं और ये इदारे हैं, तो हमारे मुसलमानों ने एक इदारा कायम किया था, नाम था अंजुमन हिमायत इस्लाम। इक़बाल वहाँ पर बहुत सी नज़ें पढ़ा भी करते थे। तो ये वहाँ उन्होंने पढ़ा, इसका नाम है खिताब बजवानान इस्लाम, मुसलमानों के नौजवानों को खिताब। इससे बेहतर कोई बात हो सकती है? तो इसके ज़रिए ज़रा गौर करते हैं, देखते हैं इक़बाल क्या चाहते थे और वो लीडरशिप की क्या उसको बयान कर रहे हैं। इसी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो जाएंगी, थोड़ा एलिब्रेट कर लेंगे तो हमारी बात खत्म हो जाएगी और असल तो फिर आपकी बात जब सुनेंगे। तो वो फरमाते हैं कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है टूटा हुआ तारा। चलो चले जी 1